سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ٹھہرا لیا انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے اس کے شریک بتلانے سے. چاہتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دے روشنی اللہ کی اپنے منہ سے، اور اللہ نہ رہے گا بغیر پورا کیے اپنی روشنی کو، اور پڑے برا مانے کافر. اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ ان کو غلبہ دے ہر دین پر، اور پڑے برا مانے مشرک. اے ایمان والو، بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور جو لوگ گاڑھ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کو خوشخبری سنا دے عذاب دردناک کی، جس دن کے آگ دہکائیں گے اس مال پر، اور دوزخ کی پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں. کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے گاڑ کر رکھا تھا اپنے واسطے، اب مزہ چکھو اپنے گاڑھنے کا. ان چاروں آیتوں میں یہود و نصارہ کے علماء اور عابدوں زاہدوں کی گمراہی، ان کی کفریات قولی و عملی، وہ منہ سے کیا بولتے تھے گمراہی کی باتیں، اور وہ عملاً کیا گمراہی کے کام کرتے تھے اس کا ذکر ہے. احبار حبر کی جمع ہے، جیسے ہمارے یہاں مولانا، مولوی، علماء، عالم، علماء اور پیر صاحب وغیرہ وغیرہ. تو احبار حبر کی جمع ہے، رہبان راہب کی جمع ہے. حبر یہود و نصارہ کے عالم، اور راہب عابد و زاہد کو کہا جاتا ہے. پہلی آیت میں فرمایا ان لوگوں نے اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا اپنا رب اور معبود بنا رکھا ہے. اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا ہے. حضرت عیسیٰ کو رب و معبود بنانا تو وہ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے اور کہتے تھے، اور علماء و عباد کو معبود بنانے کا جو الزام اللہ نے ان پر عائد کیا، اگرچہ وہ صراحتاً ان کو اپنا رب نہ کہتے تھے، عالموں کو، درویشوں کو اور خانقاہ کے پیروں کو وہ ڈائریکٹ اپنا رب نہیں کہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اطاعت مطلقہ، یہ لفظ یاد رکھنا، اطاعت مطلقہ کا مطلب ہے مطلق ماننا، ہر چیز ہر طرح سے مان لینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت مطلقہ، جو خالص اللہ کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ اس حق کو ان کے حوالے کر دیا تھا. انہوں نے کس کے حوالے کر دیا تھا؟ عابدوں، زاہدوں، عالموں، پیروں کے حوالے کر دیا. اللہ کی اتنی نہیں مانتے تھے جتنی ان کی مانتے تھے. وہ غلط کہیں تب بھی، آج بھی بہت چل رہی ہے بیماری، بس بولے خالی اپنا پاؤس پڑل کا بگو منڈیا چھلانے کا، باقی دوسرا کچھ کام کرنے کا ہی نہیں. بہت سی جگہوں پر ہے، بہت سے لوگوں میں.
کہ ہر حال میں ان کے کہنے کی پیروی کرتے تھے، اگرچہ ان کا قول اللہ اور رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کسی کی ایسی اطاعت کرنا، اطاعت مطلقہ کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے خلاف بھی ہو تو اس کی اطاعت نہ چھوڑے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اپنا رب اور معبود کہے، جو کھلا ہوا کفر ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو سوچیں، اپنے آپ کو ٹٹولے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسائل دین سے ناواقف عوام کے لیے علماء، ہاں تو یہ بات صاف ہو گئی کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، اچھے معتبر علماء کے پاس اس کی تحقیق کرنا ہے۔ جو مجھے اچھا لگے وہ معتبر نہیں، جو مجھے کڑوا لگے وہ معتبر ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ہماری طبیعت جس کے ساتھ چلتی ہے نا، ہم اسی کو معتبر بنا لیتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ اس لائن کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس لائن کا ماہر آدمی ہے، بے لوث ہے، عالم ہے، تحقیق ہے اس آدمی کی، تو وہ برابر بتائے گا۔ تو اس سے پوچھیں کہ میں جن پیر صاحب کے پیچھے چل رہا ہوں عالم ہو یا غیر عالم، انہوں نے یہ کہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تحقیق کریں۔ اب آ جاتی ہے بات، پھر ہم اہل حق اپنے علماء، امام ابو حنیفہ ہے، فلانے ہیں، آج کل کے علماء ہیں، مفتی ہیں، ان لوگوں کی مانتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے کیا؟ تو یہ بتائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسائل دین سے ناواقف عوام کے لیے علماء کے فتوے کا اتباع یا اجتہادی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اتباع، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ جائز ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے عوام اپنے علماء کو مانتی ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے، کیا کہا؟ یہ اتباع در حقیقت اللہ رسول کے احکام کا اتباع ہے۔ آپ آیتیں سن لیں خالی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں ہے، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو معلوم والوں کو، علم والوں کو پوچھ لو، ذکر والوں کو پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو یہ اس لیے امت اپنے صحیح علماء کی بات مانتی ہے، فتوے پوچھتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے کہ وہ اللہ ہی نے کہا ہے، اور یہ علماء کسی ناجائز میں اپنی تقلید نہیں کراتے۔ سمجھے؟ یہود و نصارہ کے عوام نے کتاب اللہ اور احکام خدا و رسول کو بالکل نظر انداز کر کے خود غرض پیشہ ور علماء جن کا علم ہی کمانا ہے، علماء یا جاہل عبادت گزاروں کے قول و عمل ہی کو اپنا دین بنا لیا تھا، ان کی برائی کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا ان لوگوں نے یہ گمراہی اختیار کر لی، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ایک تو دین پر عمل نہیں کرتے یہود و نصارہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو روکتے ہیں دین پر چلنے سے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، پھونکوں سے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے بھی طے کیا ہے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ پھر ایک آیت میں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان قرآن، دین حق دے کر، اسلام دے کر اس لیے بھیجا تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کرے، اور اللہ نے غالب کیا۔ ہاں، یہ دین غالب ہوا اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو چمکایا۔ اور آج بھی اگر مسلمان دین پر آ جائے تو لازمی نتیجہ اللہ غلبہ، عزت اور حکومت دے دے گا۔ ہم جہاں بھی خوار ہوئے ہیں وہ تارک قرآن ہو کر خوار ہوئے ہیں، ورنہ تو دین کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر بتلایا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے بتایا یہود و نصارہ کے علماء مشائخ کے ایسے حالات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلی۔ مسلمانوں کو مخاطب کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہے، اگرچہ یہ حالات یہود و نصارہ کے علماء مشائخ کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یعنی مسلمانوں کو بھی اس سے متنبہ رہنا چاہیے کہ ان کے ایسے حالات نہ ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں، علماء موجود ہیں اور امت جہالت سے جہنم رسید ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ کے بہت سے علماء مشائخ کا یہ حال ہے کہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے سیدھے راستے سے ان کو روکتے ہیں۔ ایک سبق اور سکھایا، وہ کیا سکھایا؟ کہ یوں کہا کہ اکثر یہود و نصارہ کے اکثر لوگ کیا ہیں کہ وہ مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ تمام یہود و نصارہ نہیں کہا، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا کہا؟
ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، بہت سے یہود و نصارہ کے عابد و زاہد اور عالم لوگ لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ کیا سبق ہے؟ احتیاط کلام کا سبق ہے۔ بات کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو، کہیں پکڑے نہ جاؤ، ایک بار پھسلی تو پھسل گئی۔ تو اس میں یہ تلقین کی گئی، اضافہ کثیرن کا اضافہ کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کے معاملے میں بھی احتیاط کلام کی تلقین فرما دی کہ یہ حال سب لوگوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کی گمراہی یہ بتلائی گئی کہ وہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے۔ باطل طریقے سے مراد یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات ان لوگوں سے پیسے لے کر حکم تورات کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، بعض اوقات احکام الہی میں کو چھپاتے تھے اور تلبیس سے کام لیتے۔ اس پر مزید یہ کہ ان کی یہ گمراہی بتلائی، یہ کمبخت صرف خود ہی گمراہ نہیں بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اور آج ہم دریدہ دہن ہو گئے، یعنی منہ پھٹ ہو گئے۔ ہم بیوی کے ساتھ بات ہو، بچوں کے ساتھ بات ہو، پارٹنر کے ساتھ بات ہو، کوئی لحاظ نہیں۔ اور عقل مند آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے 10 بار۔ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یہ، جو سمجھدار ہوتے ہیں جوان لوگ بہت چبر 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 کرتے ہیں، لڑکیاں ہو، بہویں ہو، بیٹیاں ہوں، یا یہ کہ عورتیں ہوں یا مرد ہو۔ لیکن بوڑھے ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ پہلے تو بولتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تو تولتے ہیں، اور تول کر پھر ضرورت کی تھوڑی سی بولتے ہیں۔ کیا وہ بول نہیں سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ تو بول بچن بوڑھوں کو ہی آتا ہے، بول سکتے ہیں، لیکن ذمہ داریاں ان کو یہ سمجھاتی ہے بابا میں نے منہ کھولا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو جائے، اس لیے پی جاؤ، برداشت کر جاؤ۔ کس کے لیے؟ جوڑ کی خاطر، آپس میں توڑ نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہم غیر مسلموں کے بارے میں بھی اگر بولے، دشمنوں کے بارے میں بھی بولے اگر، تو تولیں اور احتیاط کے ساتھ بولے۔ جیسے میں ڈائریکٹ مشرک یا کافر وغیرہ کا نام لینے کے بجائے اکثر باطل باطل باطل، مولانا یونس صاحب کی دعاؤں میں تھا، اے اللہ باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامیٹ کر، باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کو غلبہ نصیب فرما۔ تمہارا مطلب پورا ہو جاتا ہے، شر نہیں ہوتا۔ وہ اس کو ایشو بناتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ ایسا یہ ویسا۔ ہم سے زیادہ وہ ان کی لابی کام کر رہی ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک بڑا نیتا کہتا ہے پونا ہی کے اندر ایک، السلام علیکم، لیکن آپ ہمیں وعلیکم السلام نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہم کافر ہیں۔ وہ بول رہا ہے پونا کی ایک تقریب میں۔ تو مسلمانوں کو کتنا تولنا چاہیے۔ ہم پڑوس کے ملک کا بھی نام نہیں لیتے ہیں، ہم کو نہیں لینا چاہیے، سمجھ میں آئے؟ ہم کو پڑوس بول دینا کافی ہے۔ پڑوس میں ہمارے کون سا ملک ہے سب سے قریب، سب جانتے ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ جو باطل مشنریاں ہیں وہ پکے دشمن ہیں اندر سے ایک دوسرے کے، ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں، ان کے افراد سب، اور خوب ٹیکا کرتے ہیں اور کیس کرتے ہیں، اور وہ سدسیت جو ہے وہ اور رکنیت ہے اس کو وہ باطل کرتے ہیں، اور وہ جیلوں کی تیاری کرتے ہیں، جیلوں میں ٹھوستے ہیں، سب کرتے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا سلیقہ ان کے پاس ہے۔ فلانے جی نے یہ کہا، فلانے جی کو ایسا کرنا چاہیے، اور سب سے دریدہ دہن مسلمان ہو گیا۔ اس کے یوٹیوبر علماء بھی ایک دوسرے کے خلاف ننگی تلوار کی طرح زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی عزت نہیں۔ وہ ارشد مدنی نے ایسا کہا، وہ محمود مدنی نے ایسا، انا للہ۔ میں نے کہا ارے جناب مولانا، آپ مولانا ارشد مدنی صاحب نہیں بول سکتے ہیں، آپ مولانا محمود مدنی صاحب نہیں بول سکتے، اختلاف رکھو۔ قرآن سکھاتا ہے سلیقہ۔ اللہ کو کیا ڈر ہے؟ یہود کے باطل لوگوں کو اور حرام کھانے والوں کو حرام کھاتے ہیں بولنے کے لیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء، ان کے عابد میں سے، عباد میں سے اکثر لوگوں کے مال باطل طریقے پہ کھاتے ہیں۔ اس میں سلیقہ ہے ہمارے لیے۔ اختلاف اپنی جگہ لیکن سلیقہ اپنی جگہ۔ ہم کو کتنا کنٹرول کرنا چاہیے؟ صرف سبسکرائبر بڑھانے کے لیے لوگ جیسے منہ کی عیاشی ہوتی ہے نا، اچھا کھانا، شراب پینا، ہاں،
غیبت کرنا، کانوں کی بھی عیاشی ہوتی ہے، گالیاں سننا، رف لینگویج سننا، ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے سننا، مولانا لوگوں کے آپس میں کے مناظرے سننا، یہ کانوں کی عیاشی، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، عیاشی ہے۔ ان عیاشوں کی مدد کرتے ہیں، رف لینگویج میں اپنے یوٹیوب کے کلپس بناتے ہیں، غلط۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو قرآن سکھا رہا ہے، ان کثیرا من الاحبار، بہت سے لوگ، سب لوگ نہیں، بہت سے ان کے عابد اور ان کے علماء کیا کرتے ہیں کہ باطل طریقے پر مال کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ پھر آگے ایک خالی چیز رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا گاڑ کے رکھتے ہیں، چونکہ گاڑ کے رکھا جاتا تھا، بینک نہیں تھے ورنہ بینک میں رکھتے تھے، تو وہ گاڑنا ہوا اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو پھر کہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کو سزا بھی ویسے ہی ملے گی، جس کو کہتے ہیں جزائے عمل عین عمل ہے، کہ اس کو تپایا جائے گا، سونے کو، سونے کی اینٹوں کو، سیلوں کو یا زیورات کو تپایا جائے گا، اور تپا کر کہاں کہاں چٹکے دیے جائیں گے وہ بتا دیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری سنا دو، خوشخبری، یہ بدخبری ہے لیکن اور چڑھانے کے لیے خوشخبری کہہ رہے ہیں۔ تو کہاں کہاں فتقوا بہا جباہہم، وہ سونے پیشانی پر چٹکے دیے جائیں گے، گرم سونے کے، وجنوبہم، پہلو سائیڈ میں، وظہورہم، پیٹھ پر بھی چٹکے دیے جائیں گے سونے کی، گرم کر کے، اور کہا، اور پھر زبان سے ان کو سنایا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے نا تم نے بہت گاڑ گاڑ کے رکھا تھا، بچا بچا کے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دے دینے کے بعد میں کوئی وعید نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کا سونا کیوں نہ ہو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اپنے گاڑے ہوئے جمع کیے ہوئے سونوں کو، چکھو، یہ کہا جائے گا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ تینوں کو کیوں کہا گیا، تین جگہ کیوں چٹکے دیں گے؟ اکثر آدمی سے جب مانگا جائے اور متکبر ہو تو سب سے پہلے منہ پھیرتا ہے، مانگنے والے سے ناراض ہو کے کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے، پھر اور کوئی مانگے بیچارہ ضرورت مند تو پھر ایسا پہلو دکھاتا ہے، اور لاسٹ میں پیٹھ دکھا کے چل دیتا ہے، اسی لیے ایک، پھر پہلو دو، اور پھر پیٹھ تین، یہ تینوں پر اللہ تعالیٰ چٹکے دے گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔